ہے وہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، زمین کا کوئی حشرات الارض بنا سکتا تھا، لیکن اس کی کرم نوازی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور نہ صرف انسان بنایا بلکہ مسلمان بنایا. اور اس سے بڑی خوش قسمتی یہ کہ نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ اپنے محبوب کا امتی بنایا، کیونکہ حضور کا امتی ہونا ہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 12 انبیاء تقریباً ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ آپ میرے محبوب کا امتی بنا دیں. یعنی حضور کا امتی ہونا ہی اتنی بڑی خوش نصیبی ہے. تو ہم کیوں نہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بن مانگے حضور کی نسبت سے اتنے فضائل، اتنے کمالات جو ہیں وہ ہمیں عطا کیے ہیں. اور اس کی ایک مثال کہ امام ابو نعیم نے اسے دلائل نبوہ کے اندر بھی روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب دوبارہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے یا اللہ میں نے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو آئے گی تو سب سے بعد میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا موسیٰ تلک الامت احمد، وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یا اللہ میں نے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو صدقات کھائیں گے اور اس پر ثواب بھی پائیں گے، مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا تلک الامت احمد، موسیٰ میرے محبوب کی امت ہے. پھر فرمایا یا اللہ میں نے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو آئیں گی سب سے بعد میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور مولا جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، ابھی نیکی کرے گی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کرے گی، مولا تو ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا، مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا موسیٰ تلک الامت احمد، وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. جب ارادہ کرے گی تو ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دے گا، اور جب وہ کر لیں گے مولا تو 10 گنا لکھ دے گا، مولا وہ امت مجھے دے دے. فرمایا موسیٰ تلک الامت احمد، وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. کہتے ہیں مولا پھر میں نے اس کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھے گا نہیں. اب ذرا فرق دیکھیں، نیکی کا ارادہ کیا نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی، گناہ کا ارادہ کیا مولا گناہ لکھے گا نہیں، اور جب وہ کر لیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھے گا. نیکیاں 10 لکھی، گناہ 1 لکھے گا. مولا اتنی شان والی امت وہ مجھے دے دے. فرمایا موسیٰ تلک الامت احمد، وہ امت میرے محبوب کی امت ہے. تو کہتا ہے جب اتنی شانیں بیان کی تو موسیٰ علیہ السلام کو رشک آیا اور کہا مولا مجھے بھی اس امت کا ایک فرد بنا دے. یعنی اتنی شان والی امت ہے. تو دیکھیں جب امت کی شان ہے تو امت کو شان کس کی وجہ سے ملی؟ امام الانبیاء کی وجہ سے، کہ ان کا مقام یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو تمام جہانوں کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. صرف ان کی شان پہ ایک ہی واقعہ ہے، پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب شب معراج سارے انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر اکٹھے تھے تو ہم جس طرح ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس محفل کی کیا بات کہ جس محفل میں آنے والا، شریک ہونے والا ہر جو ہے وہ شخص اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تھا، اور اس محفل کے مہمان خصوصی امام الانبیاء ہو، اس محفل کا کیا مقام ہوگا. تو اس محفل میں سارے انبیاء نے تقاریر کی. مثلا آدم علیہ السلام کی تقریر یہ تھی کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے صفی اللہ بنایا ہے. یہ سند صحیح کے ساتھ ابن کثیر نے روایت کیا ہے اس روایت کو کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے صفی اللہ بنایا ہے، مجھے ابو البشر، تمام انسانیت کا باپ بنایا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہ تھی، میں مختصر کر رہا ہوں، کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، میں بولتا ہوں، خدا سنتا ہے، خدا بولتا ہے، میں سنتا ہوں. یہ شان مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر یہ تھی کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے مسیح یعنی مسح کرنے سے یہ جو استدلال ہے کہ میں بیمار کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ شفا پا جاتا ہے، کوڑی کے مریض کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ شفا پا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں مردے کو کہتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں. جب سارے انبیاء نے اپنی اپنی تقریر ختم کی تو اینڈ پہ امام الانبیاء کو دعوت سخن دیا گیا. سرکار آئے، آپ دیکھیں سارے انبیاء نے اپنے کمالات کو بیان کیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
آتے ہی کہا کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. آپ نے رحمت کی بات کی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. عالمین عالم کی جمع ہے. قرآن مجید سٹارٹ ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے یعنی جو تمام عالمین کا رب ہے. یہاں آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جس جہان کا اللہ رب ہے اللہ نے اس جہان کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہے. تو حضور نے آتے ہی اپنی رحمت کا ذکر کیا. فرمایا آدم علیہ السلام آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اللہ نے آپ کو صفی اللہ بنایا تھا. وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا. اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا. محبت سبحان اللہ کہیں حضور کی شان. فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا. اس جہان کی رحمت بھی میں ہی تھا. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو یہ شان عطا کی کہ آپ مریضوں کو شفا دیتے ہیں. ہاتھ آپ کا لگتا تھا رحمت ہماری چلتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمالات حضور کو عطا فرمائے ہیں تو امت کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے شان کو بیان کیا جائے. محض فتوے نہ لگائے جائیں کہ یہ محفلیں کہاں سے آ گئی یا آپ نے نئی کام بدعت شروع کر دیے. یہ دیکھیں جب اس کے بدلے میں انعام جو ملتا ہے یہ شان اولیاء پر بھی استدلال ہے کہ ایک ہے ذکر کرنے والا کہلاتا ہے ذاکر اور جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے مذکور. تو آپ کے سامنے ہمارے اولیاء کی مثال سامنے ہے کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اب اللہ نے انعام کے بدلے میں انہیں صلہ کہہ دیا کہ انہیں مذکور بنا دیا. اب صبح و شام ان کے در کے اوپر لوگوں کی حاضریاں ہوتی ہیں. لوگ صبح و شام حق فرید یا فرید کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ نے یہ انعام دیا ہے. تو رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اب بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کا بیان شروع ہو رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ڈاکٹر قیاری فیاض الحسن جمیل الازہری صاحب.